آج ہمارے یہاں قربانی کے مسئلے کو اتنا مشکل کر دیا گیا، غریبوں کے لیے مشکل ہو گئی۔ ایک ٹیم والی آئی یوٹیوبرز کی، انہوں نے جا کر، وہ پہلا ٹرک بھی نہیں اتر رہا ہوتا تو 500 یوٹیوبر وہاں پر منڈی میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اس کا سر چھوٹا، اس کی باڈی بڑی، اس کا رنگ دیکھیں، یہ نکرا ہے، یہ گولڈن آنکھ ہے، اس کی ناف دیکھیں، اس کی جھالر دیکھیں، اس کا یہ۔ مجھے بتائیں جو عمر رسیدہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ سب چیزیں کبھی سننے میں آتی تھی؟ یہ قربانی ہے، یہ مذاق نہیں، یہ تماشا نہیں، یہ دکھاوا نہیں، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ باپ آتا ہے نا پردیس سے تو اپنی اولاد کے لیے کھلونے لے کر آتا ہے۔ یہ والد صاحب تھے جو اپنے بیٹے کے لیے چھری لے کر جا رہے تھے، اور پہنچے جب وہاں تو اپنی زوجہ سے آپ نے فرمایا کہ اسماعیل کو بہترین تیار کرو۔ آج ہم لوگوں نے فلسفہ قربانی کو مذاق بنا لیا۔ آج فلسفہ قربانی ہمارے یہاں پر ایک تماشا بن گئی، یعنی منڈی میں ابھی جانور بھی نہیں اترتا تو اس سے پہلے سے وہ ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں منڈی سے لے کر قربانی کے دن تک جو ہماری یہاں قربانی کے نام پر جو تماشے اور جو سینمائی انداز جو آج یہ بن چکا۔ او میرے مومن بھائیوں، یاد کرو اس قربانی کو کہ جب باپ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے، وہ بیٹا جو نبی ہے، جب خلیل اتنا حسین ہے تو بیٹا کیسا جمیل ہوگا، اپنی زوجہ سے کہے اس کو تیار کراؤ، مالک کے سامنے میں نے اس کو پیش کرنا ہے۔ کہنے لگی ماں کیا تیار کرانا، کہاں لے جا رہا ہوں؟ آج اسماعیل کی بہت بڑے دربار میں حاضری ہے، ہاں اس کو حسین تیار کرو، دیکھا بھی نہیں ہے بیٹے کو۔ یہ قربانی ہے، یہ مذاق نہیں، یہ تماشا نہیں، یہ دکھاوا نہیں، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ دلوں کے جذبات کا نام ہے کہ تم اپنے خدا کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہو۔ آج تم اپنے خدا کے لیے گائے اور بکرے کاٹتے ہو، اگر کل تم کو موقع آ گیا کیا اپنے خدا کے لیے اپنے سر کٹاؤ گے؟ یہ جذبات کے وقت ہوتے ہیں، اور اس وقت میں مومن اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ ایک ٹیم والی آئی یوٹیوبرز کی، انہوں نے جا کر، وہ پہلا ٹرک بھی نہیں اتر رہا ہوتا تو 500 یوٹیوبر وہاں پر منڈی میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کا سر چھوٹا، اس کی باڈی بڑی، اس کا رنگ دیکھیں، یہ نکرا ہے، یہ گولڈن آنکھ ہے، اس کی ناف دیکھیں، اس کی جھالر دیکھیں، اس کا یہ۔ مجھے بتائیں جو عمر رسیدہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ سب چیزیں کبھی سننے میں آتی تھی؟ ناف دیکھو، جھالر دیکھو، سر دیکھو، یہ دیکھو، پاؤں دیکھو، بیگ دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، رنگ دیکھو، نکرا دیکھو، مکرا دیکھو، یہ ساری چیزیں تھی کبھی؟ یہ سب دکھا کر۔ وہ ایک گائے ہے چھوٹے قد کی، میں نے پوچھا کتنے کی؟ کہنے لگا یہ پرانی بات کر رہا ہوں، کہنا 6 لاکھ۔ کہنا یہ گھینی گائے؟ میں نے گھینی ہے تو تو نے پیدا کی ہے کیا؟ اس کے اگر قیمت دیکھی جائے گوشت کے حساب سے تو 60,000 کی بھی نہیں بنتی ہے نا، یہ نسل ہے نا، نسل، ہاں اس کے نسل کے پیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم لوگ قربانی کے اس معاملے میں ایسے چلے گئے ہیں۔ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سنیں اے میری قوم، اگر قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کر مقتول کو مارو، مقتول اٹھے گا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا تاکہ دونوں قوموں کے اندر جھگڑا نہ رہے۔ ان کو کہا تھا کہ جاؤ جا کر گائے ذبح کرو۔ اب وہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر کہنے لگے یہ بتائیں ادعو لنا ربک ما ہی، اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اب جب انہوں نے سوال کیا، ان کو کہا تھا گائے ذبح کرو، بس گائے ذبح کرو، وہ آ کر پوچھتے گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو رب کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، اب لو گائے، انہا بقرۃ لا فرید ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو۔ اس کے بعد پھر آئے ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ کہنے پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، انہا بقرۃ صفرا، پیلے رنگ کی ہونی چاہیے۔ اب جا کر وہ ڈھونڈ رہے پیلے رنگ، پھر آئے کہنے بہت سارے ہمیں مشابہ ہو رہا ہے، ان میں بتائیں کیسی ہونی چاہیے؟ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الارض، نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل جوان ہو، نہ اس نے کھیتی چلائی ہو نہ یہ کیا ہو۔ او جتنے سوالات کرتے گئے اتنی پابندیاں ان پر لگتی گئیں۔ ان کو سمجھایا تھا کہ انسانوں کی طرح جاؤ، جا کر ایک گائے ذبح کر دو اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے جتنے سوالات کیے اتنے سوالات پر ان پر قیدیں لگتی چلی گئی اور پریشانی ان کی بڑھتی چلی گئی۔ لیکن بنی اسرائیلیوں نے بھی یہ کام صرف 4 دن کیا ہوگا۔ مجھے تو پتا چلا ایسے ایسے لوگ آ گئے ابھی کہ جن کی پوری زندگی اسی گائے میں گزر رہی ہے۔ ایک قربانی کے بعد پھر وہ اگلے سال کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بنی اسرائیل والوں نے بھی اپنا مسئلہ 4 دنوں میں حل کر لیا تھا،
اور یہاں پر 40 دن ایک گائے کے لیے لگ گئے. وہ بنی اسرائیل کی گائے تھی. آج شہر کراچی کے اندر لگتا یہی ہے کہ شاید وہ بنی اسرائیل والی گائے آج تلاش کی جا رہی. ناف ایسی ہو, چھالر ایسی ہو, کوہان ایسا ہو, اس کا جو ہے سری ایسی, رنگ ایسا, اور اسی کے ساتھ پھر جو ہے وہ ٹینٹ اور یہ جو سارے معاملات ہونا شروع ہوئے. لگژری ٹینٹ لگ رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ سارے جانوروں کو ایسے بیوٹی پارلر بنا کر سجایا جا رہا. مجھے حیرت ہوئی کہ منڈی کے اندر وہ ریمپ کرائی جا رہی ہے. وہ واک وہ کبھی کسی اور کے لیے ہوتی تھی, اب گائیوں کے لیے وہ واک ہونا شروع ہو گئی ہے. ہر جگہ پر یہ چیزیں رکھتی گئیں. اور اس کے بعد پھر وقت آیا قربانی کا, تو اس کے اندر بھی قصائیوں کے حالات آپ کو پتا. یہ تو بڑا دکھایا, مجھے بڑا جانور سے پیار ہے, میں بڑا اس کو لاڈ کرتا ہوں. اور ذبح کے وقت میں جو اس کی درگت بنائی جاتی ہے جانور کی, وہ قصائی یہاں سے مار رہا ہے, رسی باندھ کے یوں پٹکے تو یوں پٹکے, اور اس کا جو حال کیا جاتا. آپ کو پتا ہے قربانی کے جانور کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے جسم پر آپ محبت سے ہاتھ بھی پھیرے تو عبادت ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اور ہم لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک باری کے اندر اس کی گردن کٹ جانی چاہیے. ہمارے یہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیوں؟ پلمبر سے ذبح کرا, کارپینٹر سے ذبح کرا رہے, کنواں کھودنے والا وہ بھی لگا, مچھلی بیچنے والا وہ گائے ذبح کرنے کے لیے جب آ گیا, تو پھر یہ سارے ڈرامے ان کے ساتھ شروع ہو گئے. قربانی جذبے کا نام ہے, اور یہ جذبہ خدا کے لیے ہے. نہ وہ گوشت دیکھتا ہے, نہ وہ خون دیکھتا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کا تقوی دیکھتا ہے.